بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب الفرائض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 107 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی میراث بنت الابن مع بنت الصلب. یہ باب ہے اس بیان میں کہ جس میں صلبی بیٹی کے ساتھ پوتی کی میراث کا ذکر ہے. وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان ابن ربيعة. ہمیں روایت کی الحسن بن عرفہ نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون سے، انہوں نے سفیان اور اسی طرح سفیان ثوری سے، انہوں نے ابو قیس اودی سے، انہوں نے حزیل ابن شرحبیل سے. حزیل ابن شرحبیل نے فرمایا کہ ایک شخص آیا ابو موسیٰ اور سلمان ابن ربیعہ کے پاس. عزیز طلباء کرام یاد رکھیے، یہاں پر اکثر کتابوں میں، ہمارے اکثر نسخوں میں سلیمان ابن ربیعہ ہے، لیکن جو اصح نام ہے، کیونکہ سلیمان نام کا کوئی بھی راوی نہیں ہے، سلیمان ابن ربیعہ سلمان ابن ربیعہ ہے. بخاری شریف میں بھی یہ اسی طرح ذکر ہے، اور اس کے علاوہ ابو داود میں بھی یہ روایت سلمان ابن ربیعہ کے حوالے سے ذکر ہے. تو اسی لیے محققین کے راجح قول کے بنا پر یہ راوی یہ یہاں پر سلمان ابن ربیعہ ہے، جن دو حضرات سے پوچھا گیا، ایک ابو موسیٰ اور دوسرے سلمان ابن ربیعہ. تو اگر کتابوں میں کہیں سلیمان بھی نظر آئے تو وہ کاتب کی سہوا ہے، اصل میں یہ سلمان ابن ربیعہ ہے. فسألہما عن ابنت و ابنت ابن و اخت لاب و اب. تو انہوں نے، وہ شخص جو آیا ان دونوں حضرات کے پاس، ابو موسیٰ اور سلمان ابن ربیعہ کے پاس، تو اس نے ان دونوں حضرات سے مسئلہ پوچھا کہ مرنے والے کی ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک حقیقی بہن ہے. اختن لابن و ام، یعنی ماں باپ شریک، تو مطلب حقیقی بہن جسے کہا جاتا ہے. فقالا، تو ان دونوں حضرات یعنی ابو موسیٰ اور سلمان ابن ربیعہ رحمہم اللہ نے جواب دیا، للابنۃ النصف، کہ جو بیٹی ہے میت کی تو اس کے لیے میراث کا آدھا حصہ، جو ترکہ ہے اس کا آدھا حصہ ہوگا. وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ، اب جو باقی آدھا رہ گیا تو وہ حقیقی بہن کے لیے ہوگا. یعنی گویا ان حضرات کے نزدیک جو پوتی ہے تو وہ محروم ہوگی. وَقَالَ لَهُ، ان دونوں حضرات نے پھر اس سائل کو کہا، انطلق الى عبد اللہ فاسألہ فإنہ سیطابعنا، کہ تم چلے جاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھو، وہ بھی ہمارے اس جواب سے اتفاق کریں گے. یعنی جو جواب ہم نے آپ کو دیا اسی طرح کا جواب آپ کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیں گے. فَأَتَى عبد اللہ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، پس یہ شخص آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو یہ مسئلہ ذکر کیا. وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خبر دی جو ان دو حضرات نے کہا. قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، یعنی اگر میں بھی ان لوگوں جیسا جواب دوں تو ایسی صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا. کہ جو جواب انہوں نے دیا اگر میں بھی انہی جیسا جواب دوں تو پھر میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ میں سے
نہیں ہوں گا۔ وَلَكِنِّي أَقْضِي فِي مَا كَمَا قَضَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں اس بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ، اب بیٹی کے لیے نصف ہے، اس نصف میں یہ اور یہاں پر یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ وَلِلْإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ، لیکن ان دو حضرات کے نزدیک پوتی محروم تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق جو پوتی ہے اس کو سدس ملے گا، تکملۃ الثلثین۔ تو نصف اور سدس یہ دونوں ملا کر گویا کہ کل ترکہ کا 2 ثلث ہو جائے گا، 2 ثلث اس سے پورے ہو جائیں گے۔ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ، اور بہن کے لیے اس کے بعد جو 1 ثلث رہ گیا تو وہ اس کو دیا جائے گا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابو قیس الاودی اسمہ عبد الرحمن ابن سروان کوفی وقد رواہ ایضا شعبۃ عن ابی قیس، اور ابو قیس الاودی یہ راوی جو یہاں پر آئے ابو قیس الاودی، تو ان کا نام عبد الرحمن ابن سروان یہ کوفی ہے، اور اسی طرح روایت کی ہے شعبہ نے ابو قیس سے بھی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس باب میں عنوان میں 2 کا ذکر ہے، حقیقی صلبی بیٹی جسے کہا جاتا ہے بنت الصلب، اور اسی طرح پوتی، جبکہ حدیث مبارک میں روایت میں ابو موسیٰ اور سلمان ابن ربیعہ سے جو سوال کرنے والا سائل ہے اس نے جو مسئلہ پوچھا تو اس میں 3 قسم ہیں، ایک بیٹی ہے، دوسرے نمبر پر پوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر حقیقی بہن ہے، میت کی حقیقی بہن صلبی بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ تو ان تینوں کے بارے میں یہاں پر پہلے ابو موسیٰ اور سلمان ابن ربیعہ نے ان کو مسئلہ بیان کیا کہ کہا کہ بیٹی کے لیے آدھا حصہ ہے، یہ تو صریح ہے، جبکہ جو بہن ہے تو باقی جتنا بھی بچا تو مطلب نصف اس کا ہوا تو نصف ہی باقی رہ گیا، تو لہٰذا وہ نصف اس کا ہو گیا حقیقی بہن کے لیے۔ بیچ میں سے ابنت ابنن یعنی پوتی رہ گئی، تو ان دونوں حضرات کے نزدیک وہ محروم تھی۔ اب جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اب یہ دونوں حضرات ابو موسیٰ اور سلمان ابن ربیعہ، یہ اس مسئلے میں انہوں نے پھر ان کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ آپ ان سے بھی اس مسئلے کی تحقیق کر لیں، ان سے بھی ان سوال کر لیں اس مسئلے کے بارے میں، کیونکہ یہ حضرات یہ شرعی مسئلہ اس کو حل کرنے میں، اس کے حل کے بتانے میں یہ پوری طرح سے وہ مخلص تھے، تو اسی وجہ سے ان سائل کو کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جا کر پوچھ لے، وہ ہماری ہی تائید کریں گے، موافقت کریں گے، یعنی جو جواب ہم نے دیا اسی طرح کا جواب آپ کو ان سے بھی ملے گا۔ اب جی یہ سائل آیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو مسئلہ بیان کیا، اور ان دونوں حضرات کا جواب جو انہوں نے پیش کیا تھا وہ بھی سنایا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ان کی موافقت کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، بلکہ میں آپ کو وہ فیصلہ بتاؤں گا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ان کا فیصلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ تھا کہ بیٹی کے لیے نصف، پوتی کے لیے سدس، یہ سدس تکملۃ للثلثین ہو جائے گا، یعنی نصف اور سدس دونوں کو ملا کر کل ترکہ کا یہ سدس ہو جائے گا۔ اب پیچھے سے 1 ثلث باقی رہ گیا تو یہ حقیقی بہن کے لیے یہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ اسی طرح سائل کو بیان کیا، اور پھر حضرت ابو موسیٰ اور سلمان ابن ربیعہ رحمہم اللہ، ان دونوں حضرات نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی طرف رجوع کیا، کیونکہ ان دونوں نے اپنے اجتہاد سے اس مسئلے کا حکم بتایا تھا۔ جب انہیں اس کا صحیح حل بتایا گیا تو انہوں نے اپنے مسئلے سے رجوع کیا۔ اب یہیں پر اسی آیات کے ضمن میں علامہ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے
علم سے پہلے قیاس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور پھر جب خبر واحد اور حدیث آ جائے تو پھر اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جو پہلے حکم تھا قیاس پر مبنی، تو لہٰذا حدیث کے آنے کے بعد، خبر واحد کے آنے کے بعد قیاس پر مبنی حکم وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی میراث الاخوۃ من الاب والام، یہ باب حقیقی بہن بھائی کی میراث کے حکم کے بارے میں ہے۔ وبہ قال حدثنا بندار قال حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے حارث سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انکم تقرؤون هذه الآیہ، کہ بے شک تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو۔ کون سی آیت؟ یہ من بعد وصیت توصون بها او دین، وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیت، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت پوری کرنے سے پہلے قرض ادا کرنے کا فیصلہ اور حکم فرمایا ہے۔ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِ الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِ الْعَلَّاتِ، اور یہ کہ یعنی یہ فیصلہ بھی فرمایا ہے کہ حقیقی بہن بھائی وارث ہوتے ہیں، نہ کہ سوتیلے بھائی۔ الرجل یرث اخاہ لابیہ وامہ دون اخیہ لابیہ، یعنی ایک آدمی اپنے حقیقی بھائی کا وارث ہوتا ہے، نہ کہ سوتیلے بھائی کا، یعنی حقیقی بھائیوں کی موجودگی میں سوتیلے بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور نہ ہی ان حقیقی بھائی کی موجودگی میں کوئی سوتیلے کا وارث بن سکتا ہے، تو حقیقی سے ہی وارث بنے گا۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا ابن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن الحارث عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اسی طرح روایت کی ہمیں بندار نے، انہوں نے یزید ابن ہارون سے، انہوں نے زکریہ ابن ابو زائدہ سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے حارث سے، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جیسی روایت ذکر کی ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے حارث سے، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعیان بن الام یتوارثون دون بن العلات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حقیقی بہن بھائی وارث ہوتے ہیں، نہ کہ وہ بھائی جو صرف باپ شریک ہو، یعنی سوتیلے بھائی جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو، تو وہ ایک دوسرے سے وارث نہیں ہوں گے، صرف حقیقی بہن بھائی ایک دوسرے سے وارث ہوں گے۔ ھذا حدیث لا نعرفہ الا من حدیث ابی اسحاق عن الحارث عن علی، ہم اس حدیث کو نہیں جانتے مگر ابو اسحاق کے طریق کے واسطے سے جو انہوں نے حارث اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پھر نقل کی ہے۔ وقد تکلم بعض اہل العلم فی الحارث والعمل علی ھذا الحدیث عند اہل العلم، اور کئی حضرات نے، بعض اہل علم حضرات نے حارث کے بارے میں کلام کیا ہے، جبکہ والعمل علی ھذا الحدیث عند اہل العلم، اکثر اہل علم کا عمل اس حدیث کے موافق ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اب میراث الاخوۃ من الاب والام، میراث کے باب میں یا عام اصطلاح میں یہ کہیں پر بھی استعمال ہو من الاب والام، تو یہ حقیقی بہن بھائی اس سے مراد ہوتے ہیں جو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے ہوں۔ جو باپ شریک ہوتے ہیں یعنی جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہو تو انہیں علاتی کہا جاتا ہے، اور جن کی مائیں شریک ہو اور باپ
الگ ہو تو اسے اخیافی کہا جاتا ہے، وہ الگ ہوتے ہیں۔ ہماری زبان میں ہم ستیلے، سب کو ستیلے ہی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر میراث کی اصطلاح میں الاخوۃ من الاب والام، یعنی حقیقی بہن بھائی، ان کو اعیانی کہا جاتا ہے، اعیانی، اور علاتی جو میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ باپ شریک، اور اخیافی جو ماں شریک ہوتے ہیں۔ تو اب ان میں وارث بننے کے لیے قوت قرابت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی اولاد کوئی نہ ہو، لیکن اس کے مختلف قسم کے بہن بھائی ہو، مطلب حقیقی بہن بھائی بھی ہو، ماں شریک بھی ہو، باپ شریک بھی ہو، تو پھر وراثت ان بہن بھائیوں کو ملے گی جو حقیقی ہے، یعنی جو ان کے اپنے، جو اس میت کے اپنے والدین سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے سگے جو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی قرابت دگنی ہے، ماں کی طرف سے بھی ہے اور باپ کی طرف سے بھی ہے، بجائے ان باقی دو کے کہ ایک کے ساتھ باپ کی جہت سے قرابت ہے، دوسرے کے ساتھ اخیافی کے ساتھ ماں کی جہت سے قرابت ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ذکر فرما دیا کہ اس پہلی روایت میں بھی اور دوسری میں تو صراحتاً فرما دیا، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعیان بن الام یتوارثون دون بن العلات۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حقیقی بہن بھائی وہ مقدم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ذو قرابتین ہیں، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، جبکہ باقی دونوں وہ ایک ایک جہت سے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو پہلی روایت میں یہاں پر آیت ذکر کی، انکم تقرؤون هذه الآیہ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، تو یاد رکھیے شرعی حکم یہ ہے کہ میت پر اگر قرضہ ہو اور کوئی وصیت بھی اس نے کی ہو تو پہلے اس سے قرض ادا کیا جائے گا، اور پھر جو وصیت اس نے کی ہے وہ وصیت 1/3 یعنی 1/3 مال میں اس کی نافذ ہوگی، اور اس کے علاوہ جو باقی وصیت نکال کر باقی جو مال ترکہ بچے گا وہ پھر ورثاء پر تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ آیت ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں تینوں جگہ پر جہاں وصیت کا ذکر آیا ہے وہاں وصیت کا ذکر مقدم ہے قرض پر۔ تو ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ بھائی وصیت مقدم ہوگی، یعنی پہلے وصیت کو پورا کیا جائے گا، 1/3 مال نکالا جائے گا ترکہ سے، اور پھر اس کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی۔ تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلط فہمی کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ جو یہ آیت تلاوت کرتے ہو من بعد وصیت توصون بها او دین، تو اس میں اگرچہ لفظ وصیت مقدم ہے لیکن عملی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرض کے بعد رکھا ہے۔ تو پھر اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عملاً قرض وہ مقدم ہے تو یہاں پر لفظاً پھر کیوں مؤخر آیا ہے؟ لفظاً بھی اس کو مقدم کرنا چاہیے تھا، وصیت وہ مؤخر ہے، وہ یہاں لفظاً مقدم آیا ہے، تو ایسا کیوں؟ تو مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ دیکھیں وصیت یہ بھی میراث کی طرح چونکہ بغیر کسی عوض کے ہوتی ہے، اور اس میں رشتہ دار ہونا ضروری بھی نہیں، بلکہ وصیت اسی شخص کے لیے ہوگی جس کا میراث میں حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر تمام ورثاء کسی میراث والے کے لیے بھی میت نے وصیت کی ہو اور تمام ورثاء اس کو دینے پر راضی ہو تو پھر دینا الگ بات ہے، لیکن عام حالت میں وصیت غیر کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں کسی کی طرف سے مطالبہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے وارثوں کی طرف سے وصیت کو نافذ کرنے میں کوتاہی یا تاخیر کا قوی اندیشہ تھا، جس کے سدباب کے لیے بطور خاص ہر جگہ پر وصیت کو قرض پر مقدم کیا کہ لوگ اس میں کوتاہی نہ کرے اور تاخیری حربے استعمال نہ کرے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر قرض یہ موت کے وقت موجود بھی ہو تب بھی اس میں کوتاہی کا احتمال بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرض کا مطالبہ قرض خواہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی لیے وارث قرض کی ادائیگی سے انکار کر ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی اس میں ٹال مٹول کر سکتا ہے، نہ ہی اس میں تاخیری حربے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے قرض کو وصیت کے بعد مؤخر ذکر کیا گیا، اور وصیت
اہمیت کی بنا پر اس کو لفظاً مقدم ذکر کیا. اور پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دونوں کو یعنی وصیت توصون بہا او دین، او دین، اب یہاں پر کلمہ او کے ساتھ یہ ذکر ہوا ہے. تو یہ اس طرف توجہ دلانے کے لیے او کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ جس طرح قرض کی ادائیگی شرعاً ضروری ہے تو ایسے ہی وصیت کا نافذ کرنا بھی ضروری ہے. یعنی بعض اوقات انسان ایسے کرتے ہیں نا کہ وہ قرض ادا کرنے کو تو ضروری سمجھتے ہیں لیکن وصیت نافذ کرنے کو وہ ضروری خیال تصور نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بھائی جس طرح وصیت یہ قرض ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے تو اسی طرح وصیت کا ادا کرنا وہ بھی ضروری ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی قرض کی طرح وہ جائز نہیں ہوگی. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.